اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے اور آپ کی والدہ 6 سال کی عمر میں ہی وفات پا گئی تھیں۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی اور 8 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب کے ذمہ آیا۔ آپ کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے چچا سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھیں، معجزے دیکھے، تو ان کی محبت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ جناب ابو طالب کے مالی حالات بہت کمزور تھے اور اولاد بھی بہت زیادہ تھی، تو سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ سب سیر ہو کر کھاتے تھے۔ جب کھانے کا وقت ہوتا، سب دسترخوان پر بیٹھتے تو جناب ابو طالب گھر والوں کو کہتے کہ رکو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے اور سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سب سیر ہو کر کھانا کھاتے اور کھانا بچ بھی جاتا۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک بزرگ نے مکہ والوں سے کہا، اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہے جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے، اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے۔ جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر جناب ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور آپ کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھائی۔ ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں رونما ہوئیں اور فوراً اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ قحط ختم ہو گیا۔ روایت میں آیا ہے کہ جناب ابو طالب ایک بار حجاز کے میلے میں گئے، ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں جناب ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اترے اور بولا، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر پاؤں مارا۔ جو ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹنے لگا کہ ایسا پانی کبھی بھی نہیں پیا تھا۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا۔ لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے بارے میں اندازہ بتایا کرتا تھا۔ جب وہ آتا تھا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے، یہ ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا۔ ایک بار یہ آیا تو جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس کے پاس آئے۔ اس وقت آپ ابھی 9 عمری میں تھے۔ قیافہ شناس نے دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ جناب ابو طالب نے یہ بات محسوس کی کہ قیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے چلانے لگا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم بڑی شان والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے سفر کے دوران روایات کے مطابق آپ کا قافلہ بصرہ پہنچا۔ وہاں ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہا کرتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجس تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم و فاضل خاندان چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم یہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس بار قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ اس نے یہ منظر دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا۔ وہ اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخ اس طرف جھک گئی تھی جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ راہب نے دیکھا کہ بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا ہے۔ اس نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی سب بچے بوڑھے سب لوگ آئیں۔ قافلے میں سے ایک نے کہا، بحیرہ آج تو تم اچھا کام کر رہے ہو، ہم تو اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام بھی نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہو گئی؟ اس پر راہب نے صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ راہب کے پاس جمع ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ انہیں وہیں اپنی جگہ پر ہی چھوڑ دیا، کیونکہ آپ کم عمر تھے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر راہب نے لوگوں کو دیکھا تو اس کو کسی میں بھی وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اس کو معلوم تھی۔ کسی پر وہ بدلی بھی نظر نہ آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ بدلی تو وہیں پڑاؤ کی جگہ پر رہ گئی ہے، اور صاف مطلب یہ تھا جہاں بدلی وہاں اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ تو اس نے کہا کہ قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ لوگوں میں کوئی بھی پیچھے رہنا نہیں چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے راہب، جن لوگوں کو آپ کی دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے کوئی رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ راہب بولا، تو پھر مہربانی فرما کر اس کو بھی بلا لے۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستہ اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ راہب نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو غور سے دیکھنے لگ گیا۔ وہ آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے، تب راہب آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزا کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو پوچھوں آپ مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزا کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب راہب بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے متعلق پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ یہ لوگ کہے بغیر رہ نہ سکے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ راہب جناب ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ جناب ابو طالب نے فرمایا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر راہب نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ جناب ابو طالب یہ سن کر حیران ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا، ان کا باپ کہاں ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا، وہ فوت ہو چکی ہے۔ اس نے کہا، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر راہب بولا، یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ جناب ابو طالب نے کہا، ان کا بھی تھوڑے عرصے پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی راہب نے کہا، بالکل ٹھیک ہے،
تم اپنے بھتیجے کو لے کر واپس چلے جاؤ، یہودیوں سے اس کی پوری طرح حفاظت کرو۔ جناب ابو طالب آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔